बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल बाज नहीं आ रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा ने आज ऐलान किया है कि कैदी छुड़ाने के बाद गाजा के अंदर मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह किया जाएगा और हमास के असलहे के ज़खायर भी तबाह किए जाएंगे। इसराइली फौज ने इस काम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ मुसलमान फौजें गाजा की तामीर नो के लिए और गाजा में दोबारा इसराइली जंग को रोकने के लिए या इसराइल को किसी भी तरह के मुतवक्के हमले से निमटने के लिए गाजा के अंदर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। क्या वाकई गाजा की जंग दोबारा होगी? ये तफसीलात आपको बताएंगे। एक और अफसोसनाक खबर सामने आई है कि मिस्र के अंदर गाजा और इसराइल के दरमियान जंगबंदी करवाने वाला जो कतर का वफद था वो एक बड़े हादसे का शिकार हुआ है। कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के काफिले को हादसा हुआ है और कतरी वजीर आजम बाल बाल बच गए हैं। क्या कतर पर इसराइल का एक और हमला हुआ है? कतर और इसराइल के दरमियान कशीदगी क्यों बरकरार है? इस हवाले से इसराइली मीडिया में आज एक तहलका खेज रिपोर्ट छपी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ हेडलाइंस हैं। इससे पहले कि मैं खबरें बाकायदा आपके सामने रखूं, तफसीलात बताऊं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें मिले। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स ने ऐलान किया है कि हम अपने कैदी छुड़ाने के बाद गाजा में दोबारा दाखिल होंगे और दोबारा ऑपरेशन करेंगे और हमास की सुरंगों को भी तबाह करेंगे। गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा और इसके लिए हमने मुकम्मल मैकेनिज्म बनाया हुआ है और इसके लिए अमेरिका की हिमायत और मदद भी हमें हासिल है। चुनांचे ये ट्वीट देखें जो इसराइली वज़ीर दिफा ने अपने एक्स अकाउंट पर नशर किया है, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने उर्दू में रखूंगा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स ने कहा कि यरगमालियों की वापसी के मरहले के बाद इसराइल को सबसे बड़ा चैलेंज गाजा में हमास के तमाम ज़ेर ज़मीन सुरंगों, जिनको उसने लिखा टेरर टनल्स, को मुकम्मल तौर पर तबाह करना होगा। ये कार्रवाई इसराइली फ़ौज IDF बराह रास्त करेगी और उसके साथ साथ एक बैनुल अक़वामी मैकेनिज़्म भी कायम किया जाएगा जो अमेरिका की निगरानी और क़यादत में काम करेगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि ये कदम गाजा को गैर अस्करी यानी डीमिलिटराइज्ड बनाने और हमास को उसके हथियारों से महरूम करने के उस मुआहदे की असल अहमियत है जिस पर इत्तेफाक किया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि मैंने इसराइली फ़ौज को इस मिशन की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी है। यह है इसराइली वज़ीर दिफा के एक्स अकाउंट पर की जाने वाली पोस्ट का ट्वीट का तर्जुमा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल बास आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कैदी जो मंडे को रिहा होने हैं, यानी अगले 24 घंटों में इसराइली कैदी रिहा हो जाएंगे, तो इसराइल अपने सारे कैदी छुड़ाने के बाद क्या गाजा में दोबारा फौजें भेजकर दोबारा लड़ाई शुरू करेगा? अब गाजा में हमास की सुरंगें कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, इसके बारे में इसराइल के मीडिया में जो तफसीलात आई थी कि गाजा सिटी, गाजा शहर के अंदर है। अब गाजा शहर जहाँ लोग वापस लौट रहे हैं, जहाँ लोग अपने घरों को आ रहे हैं, क्या इसराइल उस गाजा सिटी पर दोबारा हमला करेगा? अब इस इसराइली वज़ीर दिफा के बयान से ये वाज़ेह होता है कि इसराइल गाजा की जंग दोबारा गोया शुरू करना चाहता है और इससे बात वाज़ेह होती है कि इसराइल सिर्फ कैदी छुड़ाना चाहेगा और फिर दोबारा जंग शुरू कर देगा। लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं, यानी बाज़ इसराइली माहिरीन का ये दावा है कि ये महज अपने हामियों को खुश करने के लिए बयान दिया गया है, वरना अंदर से हकीकत यह है कि इसराइली फ़ौजें अब गाजा में दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगी। ये ट्रंप ने खुद ज़मानत और गारंटी दी है और अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ साथ कतर, तुर्की और मिस्र, ये 3 बड़े मुल्क जामिन हैं, गारंटर हैं कि इसराइल गाजा की जंग दोबारा शुरू नहीं करेगा। जहाँ तक हमास के असलहे को लेने की बात है या गाजा में डीमिलिटराइज की बात है, डीमिलिटराइजेशन की बात है, तो इसके लिए फ़ेज़ 2 है जंगबंदी का, जिसके लिए मुज़ाकरात होंगे, ये माहिरीन बता रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, कतर के हवाले से इसराइल का रवैया नहीं बदला है। कतर के ख़िलाफ़ इसराइल की जो कोशिशें हैं वो बहुत ख़तरनाक हद तक हैं। पहले आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें। इसराइल का सहाफ़ी है योआफ ज़ैतून, जो यदीओत आहरानोत से मुंसलिक है और वो गाज़ा के अंदर 2 साल तक मिलिट्री कॉरस्पॉन्डेंट की हैसियत से, नुमाइंदे की हैसियत से गाज़ा की जंग को भी करीब से इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर कवर करता रहा है। उसकी रिपोर्ट वाईनेट पर नशर हुई है, जिसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखूंगा कि कतरी रकम की वापसी
فوج کی وارننگ، وہ مسلمان بھائی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہیڈ لائن۔ تفصیل کیا ہے؟ اسرائیلی فوج IDF کے ایک سینئر افسران میں سے ایک نے خبردار کیا ہے کہ قطر کو دوبارہ غزہ کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے۔ قطر اور ترکی دراصل اخوان المسلمین کے اتحادی ہیں، اور اس اسرائیلی فوجی افسر نے کہا کہ ہم نے ایک نیا ماڈل بنایا ہے جو متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، مصر، اردن اور امریکہ کے اشتراک سے تیار ہوا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعے غزہ کی تعمیر نو، ریکنسٹرکشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اسرائیلی فوجی افسران کے مطابق اگر غزہ کی تعمیر یا امدادی رقوم کے انتظام کے لیے کوئی بین الاقوامی نظام بنایا جاتا ہے تو یہ وہی ہوگا جو آپریشن پروٹیکٹیو ایج کے بعد بنایا گیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صدر ٹرمپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ تمام عرب ملک ایک جیسے نہیں ہیں۔ قطر اور ترکی اخوان المسلمین کے بھائی ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات اور مصر ان کے مخالف ہیں۔ ہمیں قطر اور ترکی کو غزہ میں زیادہ رول نہیں دینا چاہیے، یہ اسرائیلی اخبار کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ اب غزہ میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا اندر کی خبر بتاتا ہوں۔ اندر گراؤنڈ میں سب سے زیادہ جو اس وقت عملی طور پر رول ہے وہ ترکی اور قطر ہی کا ہے۔ مصر کا بھی ہے لیکن ترکی اور قطر کا سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ اخوان المسلمین کا قطر اتحادی ہے اور مصر اس کا مخالف ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر مصر اور ترکی کے تعلقات کیوں ہیں؟ مصر اور ترکی کی باہمی مشقیں کیوں ہوئی ہیں؟ مصر ترکی سے اسلحہ، ڈرون وغیرہ کیوں لے رہا ہے؟ اور پھر قطر اور مصر کے درمیان تعلقات کیوں ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخوان المسلمین جس کا ہب اور مرکز مصر رہا ہے، اور جہاں السیسی، عبد الفتاح السیسی حکمران ہے جس نے اخوان المسلمین کے عوامی منتخب شدہ صدر محمد مرسی کا تختہ الٹا تھا، وہ کبھی بھی قطر یا ترکی کے ساتھ اخوان المسلمین کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ غزہ کا مسئلہ مصر کے لیے یہ ایک طرح سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر اسرائیل کی سرحدیں اور بارڈر مصر کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر اسرائیل غزہ کے لوگوں کو نکال کر صحرائے سینا میں بھیج دے اور غزہ کے اندر نہر بن گوریون بن جائے اور سوئز کنال کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے تو مصر کیا یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے؟ $15 ارب نہر سوئز سے مصر کو ملتی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے قبضے کا مطلب ہے بن گوریون نہر کا بننا، اور مصر کبھی یہ نہیں چاہے گا۔ بہرحال اب ہو کیا رہا ہے کہ مصر کی، قطر کی اور ترکی کی، ان کی ٹاسک فورسز غزہ کے اندر پہنچ رہی ہیں۔ اردگان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر غزہ میں دوبارہ جنگ شروع کرنے کی کوشش ہوئی تو ترکی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو روکے گا۔ یہ اردگان کی 2-3 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے بیان دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی جنگ دوبارہ شروع کرنا خواب تو ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر ٹرمپ نے خود کہا کہ دونوں جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، یعنی اسرائیل بھی تنگ آ چکا ہے اور حماس بھی تنگ آ چکا ہے۔ بہرحال اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں اس معاملے میں۔ ایک اور بڑی خبر کا ذکر ضروری ہے، یہ بہت افسوسناک خبر ہے کہ وہ قطری وفد جو مصر کے شہر شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے لیے گیا تھا، اس قطری وفد میں 3 بڑے ڈپلومیٹ تھے جن کی گاڑی کو ایک حادثہ ہوا ہے۔ بنیادی طور پر قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں قطر کے، ان کے قافلے کو مصر کے شرم الشیخ شہر میں رات گئے حادثہ پیش آیا ہے، اور اس حادثے میں کئی گاڑیاں الٹی ہیں جن میں 2 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جو کہ ڈپلومیٹ تھے اور اس سے قطری وفد کا حصہ تھے جنہوں نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کروائی، اور قطری وزیر اعظم کی گاڑی الٹنے سے محفوظ رہی۔ البتہ 3 ڈپلومیٹ تھے قطر کے جو اس جنگ بندی معاہدے کے روح رواں تھے، وہ اس حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، اور قطر کی طرف سے باقاعدہ ان کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے جو قطر کے مختلف ذرائع ابلاغ میں نشر ہوئی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ 3 ڈپلومیٹ جو تھے وہ قطر کے اس حادثے کے اندر نشانہ بنے ہیں، اور اس حادثے کی مکمل انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ جو 3 لوگ نشانہ بنے ہیں ان میں ایک سعود بن ثامر آل ثانی ہے جو قطر کے بادشاہ اور وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور عبداللہ بن غانم الخیارین ہیں، حسن بن جابر الجابر ہیں۔ یہ جو تینوں ڈپلومیٹ تھے یہ بنیادی طور پر قطری شاہی خاندان سے ہی ان کا تعلق ہے، یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ تو اب یہ جو حادثہ ہوا ہے، یعنی مصر کے اندر شرم الشیخ میں ڈپلومیٹس کی گاڑیوں کو حادثہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو کسی اور زاویے سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ زاویہ مبینہ طور پر کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی پلاٹ یا کوئی نہ کوئی ایسی
پری پلان اسے آپ سازش بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مصر کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں، جس میں گاڑیوں میں حادثے ہوئے، دھماکے ہوئے اور لوگوں کو مارا گیا۔ تو کیا کہیں یہ بھی کوئی حملہ تو نہیں تھا؟ اس حوالے سے ماہرین اور ڈیپ انالیسس کرنے والے لوگ اس کو گہرائی سے جا کر دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اسرائیل کا قطر پر کوئی ایک اور حملہ تو نہیں ہے؟ یاد رہے قطر اور اسرائیل کے درمیان تناؤ بہت زیادہ ہے، کشیدگی برقرار ہے۔ اگرچہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر قطر سے معافی مانگی تھی، اور وہ معافی قطر نے ایکسیپٹ کر لی تھی اور کہا تھا کہ یہ کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ لیکن قطر کے حوالے سے میں نے آپ کو وائی نیٹ کی رپورٹ بتا دی ہے، اور ابھی جو 2 دن پہلے کل ہم نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ قطر نے امریکہ کی سرزمین آئیڈاہو میں، وہاں ایک بڑا فوجی اڈا ہے امریکہ کا، ماؤنٹین ایئر فورس بیس کے نام سے، وہاں پر ایک ایئر فورس فیسلٹی حاصل کی، یعنی قطر پہلا مسلمان ملک ہے جس نے امریکہ کے اندر ایک فوجی اڈا بنایا ہے یا فوجی چھاونی بنائی ہے، جس پر امریکہ اور اسرائیل کے اندر پرو اسرائیلی اور پرو جو اسرائیل کے حامی لوگ ہیں امریکہ میں، انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ قطر کی دولت اور قطر کے پیسے سے امریکی صدر ٹرمپ رام ہوا ہے، اور گویا قطر نے امریکہ کو خرید لیا۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہم نے کل بھی آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا۔ تو اس سارے معاملے کو، یعنی قطری وزیر خارجہ وزیر اعظم کے قافلے کو حادثہ ہونا اور اس میں سے 3 بڑے ڈپلومیٹ کا چلے جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی تینوں ڈپلومیٹ تھے جو غزہ اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی اہم شرائط کو اندر سے جاننے والے لوگ تھے، یا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی غزہ میں حماس کو دھمکی کا ایک مؤثر ڈپلومیٹک جواب دیا تھا، جو کہ بڑا سٹرونگ قسم کا جواب تھا۔ تو مختلف طرح کے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، مختلف طرح کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں بہت خوفناک ہیں، اور اس کے نتائج بڑے سنگین ہو سکتے ہیں اگر اس میں اسرائیل پس پردہ یا موساد یا کسی اور طرح سے اس میں کسی نہ کسی طرح سے کسی کی شمولیت نظر آتی ہے، اور یہ واقعی حیران کن ہوگا اگر ایسا ہوا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے ممکنہ طور پر جو قطر ہے وہاں بھی اس طرح کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے جو مصر کے اندر یہ حملہ کا ہونا، یہ کیا مصر کی سرزمین کی وائلیشن تو نہیں ہے؟ یاد رہے مصر اور اسرائیل کے تعلقات بھی ہیں، اور مصر کے اندر اس سے پہلے بھی موساد کے جاسوس وغیرہ پکڑے جاتے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آئیں گے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ آگے نشر کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔